زندگی کے مسائل اور سوالات میں سے ایک سوال یہ بہت اہم ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی سماج میں ایمان والے ایمان والیاں بھی رہتے ہوں اور دوسرے مذہبوں دھرموں سماجوں والے بھی رہتے ہوں تو ان کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے تو یہ سوال عام حالات میں بھی بہت توجہ طلب ہے اور اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسلمان بہت بڑے مجرم یا خطا کار ہیں جو ناخن کاٹنے کا طریقہ تو سیکھتے ہیں لیکن اتنے بڑے زندگی کے اجتماعی مسئلے کو نہیں سیکھتے۔ یہ عقلی سطح کی پستی کی علامت ہے۔ 70-80 سال کی عمر بھی اگر کسی عالم کو ملتی ہے تو اس کو اپنی زندگی بھر ایک بندہ بھی یہ سوال لے کر آنے والا نہیں ملتا کہ ہم اپنے دوسرے برادران وطن اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھیں، اس کے بارے میں قرآن اور اللہ کے رسول کی کیا رہنمائی۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پوچھتے لیکن وہ مسائل جن سے امن یا بدامنی دونوں کا تعلق گہرا ہے وہ مسائل کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتے۔ اس میں قصور عوام کے ساتھ ساتھ علماء کا بھی ہے کہ وہ بھی ان مسائل کے سلسلے میں اپنے جمعے کے بیانات یا دوسرے موقعوں پر امت کی رہبری نہیں کرتے، وہ چھیڑتے ہی نہیں ان مسائل۔ علماء کو اپنی علمی عقلی اور فکری سطح بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ علماء کو اپنی علمی عقلی اور فکری سطح بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو عالم اپنے زمانے کے مسائل اور حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، صاف لفظ کا۔ اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تنہا نہیں ہے، اس طرح کے جملے دوسرے ائمہ سے فقہاء سے بکثرت منسوب ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حیض و نفاس کے مسائل پر کتابیں نہیں لکھی۔ امام محمد کی مائع ناز کتاب ہے کتاب السیر، جس کا پوری کتاب کا موضوع یہ ہے کہ دوسرے سماجوں اور قوموں کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اور اس موضوع پر ہمارے فقہاء اور محدثین نے میرے محدود ترین مطالعے میں علم کے مطابق 100 سے اوپر کتابیں لکھی، لیکن مجھے گستاخی معاف، شاید ہمارے آج کل کے علماء کو ایک کتاب کا نام بھی نہیں معلوم۔ ہمارے علماء بھی اگر فضائل اعمال تک اپنے کو محدود رکھیں گے تو اس سے بڑھ کر امت پر ظلم نہیں ہوگا۔ علماء کو اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے۔ جو لوگ راتوں میں صرف سوتے ہیں، رات کا ایک حصہ مطالعے میں نہیں گزارتے، انہیں اپنے کو عالم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوری رات جاگتے تھے، برسہاں برس جاگتے رہے، صحت پر اثر پڑنے لگا۔ ان کے شاگردوں نے، ان سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی خوشامد کی ان سے کہ حضرت یہ مت کیجیے۔ بہت دفعہ سنتے رہے، خاموش رہے۔ جب لوگوں کا اصرار بہت بڑھا تو کہا کہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ محمد رات میں اس لیے جاگتا ہے کہ امت رات میں آرام سے سوئے، امت کو یہ اطمینان رہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ہم محمد سے پوچھ لیں گے اور وہ رہنمائی کر دے گا۔ عالم بننا کھیل نہیں ہے، دنیا کی سب سے بھاری ذمہ داری عالم بننے کی، نبی کا وارث بننا۔ نبی کا وارث بننے کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے مصافحہ کرو، میری جوتیاں سیدھی کرو،